پہلے زکات نکال، غریب کا مال نکال. اور ایک بات اور سن لے جلسے میں آنے والوں، تم زکات نہ نکالو، میرا وعدہ ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لو، زکات کا مال رک نہیں سکتا، چاہے ڈاکٹروں کو جائے، تھانے میں جائے، کورٹ میں جائے، کچہری پہ جائے، چور لے جائے، یہ نکل کر رہے گا، یہ رک نہیں سکتا. اور حضرت وہی مال نہیں نکلے گا بلکہ اپنے ساتھ اور مال کو بھی لے کر جائے گا. اگر زکات 10,000 کی نکل رہی تھی، تو نے نہیں نکالی تو 50,000 جائے گا، جائے گا. اور کیسے جائے گا وہ بھی بتلا دوں. آلو جانتے ہو آلو؟ ارے ہوتا ہوگا یار یہاں. تمہارے 50 آلووں میں ایک آلو خراب ہو جائے، سڑنے لگے، خراب بھی ہو جائے، بہتری اسی میں ہے جتنا جلدی ہو اس آلو کو نکالو، 49 بچ جائے گا. اگر تو نے وہ سڑا ہوا آلو نہیں نکالا کہ میرے ایک کم ہو جائے گا، تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، آس پاس کے طیب کو ساتھ لے کے جائے گا. کیا پیغام ہے، بہت اچھی بات، لے کر جائے گا. میری بات غلط نہیں ہے، برابر والا بہت اچھا پیغام. دادی کر دے گا، اور جب دادی کر دے گا تو وہ اکیلا نہیں جائے گا، سڑے میں کئی میں پھیلے گا، اور وہ طیب کو ساتھ لے کے جائے گا. زکات کا مال جتنی جلدی نکال دے اچھا ہے، نہیں نکالے گا تو یہ خود نہیں جائے گا، اپنے ساتھ کئی گنا زیادہ لے کے جائے گا. ڈاکٹر کے پاس، تھانے دار کے پاس، کچہری میں، کورٹ میں، ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا. تو میرے بھائی چور لے، ہاں جائے گا، کہیں نہ کہیں جائے گا. اچھا نظام زکات دیکھیں آپ، میں قربان جاؤں اسلام تیری مزاج پر. نظام زکات دیکھیں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، دوا چاہیے، کہا پہلے پیسے دوا بعد میں. یہی ہوتا نہیں. میں ٹرین والے کے پاس گیا، میں نے کہا سفر کرنا، کہا ٹکٹ کا پہلا پیسہ پہلے سفر بعد میں. یہی ہے نا. میں کالج گیا اپنے بچے کو لے کے، میں نے اس کو ماسٹر ڈاکٹر بنانا، کہا فیس پہلے پڑھائی بعد میں. صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں نے رائی بونا تھی، سرسوں بونا تھی اپنے کھیت میں، میں گیا دکاندار کے پاس، بیج چاہیے، بولا پیسہ پہلے بیج بعد میں. اچھا، اور ہم دیتے بھی ہیں سب پہلے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا پہلے پیسہ دے دیا، شفا کی گارنٹی، بولا کوئی نہیں. میں نے کالج والے سے کہا پیسہ میں نے فیس کا پہلے دے دیا، بچے کے کامیاب ہونے کی گارنٹی، بولا کچھ نہیں. میں نے ٹرین کے ٹکٹ لینے والے سے کہا پیسہ دے کے ٹکٹ تو بنوا لیا، سفر سمپن ہوگا، بولا کوئی گارنٹی نہیں. ٹرین پلٹ بھی جاتی ہے، لیٹ بھی ہو جاتی ہے. میں نے سرسوں والے سے کہا بیج کا پیسہ تو لے لیا، کھیتی ہوگی، فصل ہوگی، کہنے لگا کوئی گارنٹی نہیں. بولا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا زمانہ تو میں چکر میں پڑ گیا، یا اللہ سارے لوگوں نے پیسہ پہلے لے لیا، مال بعد میں دیا، اور گارنٹی بھی کوئی نہ دی. والے میرے پروردگار، تیرا نظام زکات، اللہ فرما رہا مال پہلے دے رہا ہوں، زکات بعد میں دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مذہب اسلام زندہ باد، پیغمبر اسلام زندہ باد، ارما کا سنی مسلمان زندہ باد. واہ واہ. ان علماء سے زکات جب ادا کی جاتی ہے جب پہلے مالدار ہو جاؤ، خدا نے ہول گزر جائے، 1 سال تیرے مال کو گزر جائے، جب زکات دینا ہے پہلے زکات دینا نہیں ہے. اور اللہ نے کیسا قانون بنایا ہے، پہلے اللہ مالدار کر رہا ہے، بعد میں تم سے زکات پہ کہہ رہا ہے. بہت گویا کہ اور آسان بتلا دوں. میں یہ کہوں کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈلوا دوں. کتنا؟ 1 لاکھ. آپ کہو کہ مولانا بدلے میں کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں. 1 سال کے بعد اس 1 سال میں اس 1 لاکھ کو یوز کرو. آپ کو کہہ دینا مولانا مجھے کچھ نہیں دینا، 2.5% میری طرف سے غریبوں کو دے دینا، تو تمہارے پاس 97,500 تو بچ گیا. ارے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ اور نہیں نکالے گا تو تیرے پاس کیا بچا؟ اگر تم نہیں دے گا تو میں نے بھی تجھے نہیں دیا، اور تو نے بھی نہیں نکالا، تو تجھے کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا نا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
شکر ادا کرو، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. کتنے گنا؟ کتنے گنا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اللہ کی راہ میں ایک سکہ خرچ کرو تو اس دانے کی مثال ہے جو دانہ زمین میں ڈال تو ہر دانے میں 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر والی میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو ایک دانے کا اللہ 700 گنا کر دیتا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ دو گے تو اللہ تمہیں دے گا. بولو زکات دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا لو، ہاتھ اٹھا لو، کوئی نہیں گرائے گا. بولو انشاءاللہ. اور میرا وعدہ ہے، اب نیچے کر لو ہاتھ، اگر اس سال آپ نے 10,000 کی زکات نکالی تو اگلے سال زیادہ نکلے گی انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. تو زکات زیادہ نکلے گی تو مال بڑھے گا تبھی تو زیادہ نکلے گی. جی جی. ارے بولو یار، میں نے اپنی زکات سب سے پہلی بار 2,500 نکالی. آج الحمدللہ میری زکات لاکھوں میں نکلتی ہے. تو بڑھائی تو مال. ارے بولو یار، بڑھائی تو جب لاکھوں میں نکلے گی تو بھائی اتنا مال تو ہونا ضروری ہے نا. اللہ کا فضل ہے، تم بھی نکالو. سبحان اللہ. نکالو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. بولو نوجوانوں، جس دن تم بدل گئے معاشرے کا مزاج بدل جائے گا. بڑھاؤ جلدی نہیں بدلتا. بڑھاؤ کے پیر قبر میں لٹکے اس سے کہہ دو مسجد کی مدرسہ کی رسید، تو بڑھاؤ کہتا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں آتی. سوچ کے بتاؤں گا. اور بڑھاؤ تیرے پیر لٹک رہے قبر میں، خود ہی بتلا دے. اور بڑھاؤ سے وہ زمین بک رہی ہے تو کہتا ٹھیک ہے بتاؤ بیانہ کتنا لگانا. زمین میں بڑھاؤ نہیں لیتا مشورہ، سمجھ رہے ہو؟ مسجد کے لینے اور اگر مدرسے کا لینے آ جاؤ تو بڑھاؤ کہتا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے، چھوٹا بیٹا گھر پہ نہیں ہے. پتا چلا بڑھاؤ نکل گیا، زکات ہی نہ نکال سکتا. بڑھاؤ خود نکل گیا مگر زندگی بھر زکات. میرے بھائیو، تمہارے مال کا حساب تم سے ہوگا قیامت میں. اور میرا معاشرے میں اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو خدا کی قسم میرا معاشرہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ زکات نکلے گی. بولو انشاءاللہ. اور نوجوانوں، تم تو وہ ہو، اگر تم سدھر جاؤ تو تمہیں دیکھ کے زمانہ سدھر جائے گا. ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم ہم نے اپنا راستہ چھوڑا دیا. دیکھو لوگ حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ ہماری بیٹیاں نے خود حجاب چھوڑ دیا، کیوں نہیں کریں گے؟ لوگ داڑھی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں؟ میرے مسلمان نے خود داڑھی چھوڑ دی. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائی، آج اسلام کا طور طریقے کی مخالفت ہو رہی ہے، کیوں؟ اسلام کا طور طریقہ ہم نے خود چھوڑ دی. ایک بار اپنا کے تو دیکھو. عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی. کہہ دو نا سبحان اللہ. ڈاکوؤں نے گھیر لیا، پڑھنے کا زمانہ ہے، کہا کچھ ہے، کہا 40 اشرفیاں نکال کے دے دی. واہ، کیا کر دی؟ دے دی. میں نے کہا عبد القادر عالم تصور میں کیوں دے دی؟ اور میرے غوث کو منع کر دیتا تو بچ جاتی. کہا گلفام اشرفیاں نہیں بچانے تھی، ان کا ایمان بچانا تھا. زور سے بولو، زور سے بولو. کیا نقطہ. میں نے ایمان بچانا میں کہا میرے غوث اگر منع کر دیتا تو اشرفی بچ جاتی. کہا اشرفی بچ جاتی مگر ایمان نہ بچتا. میں نے اشرفی نہیں بچانا تھا، ان کا ایمان بچانا تھا. کیا کہنا ہے، بہت اچھا پیغام. بہت اچھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میدان غوث اعظم، زندہ باد، کرامت غوث اعظم. زندہ باد. حق گوئی کو رواج دیا غوث پاک نے. بے شک. حق گوئی کو رواج دیا غوث پاک نے. ایک خوشنما سماج دیا غوث پاک نے. ایک خوشنما سماج دیا غوث پاک نے. حالات چاہے جیسے ہو مت جھوٹ بولنا، بچپن میں یہ مزاج دیا غوث پاک نے. سبحان اللہ، سبحان. واہ واہ، بہت اچھی گفتگو. بہت. واہ واہ واہ. آج کا جلسہ یقیناً بہت کامیاب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب. ناظم بھی اللہ سلامت رکھے، بڑا مضبوط ناظم ہے آپ کا.
اچھا یہ بتائیے نیند تو نہیں آ رہی نا؟ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ نیند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہاں کے لوگوں کو. سبحان اللہ. آج کا نوجوان میں دیکھ رہا ہوں وہ انیس صابری کو سن کر بڑا جھوم رہا, مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. میں نے کہا فجر کی نماز چھوڑ دی تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ زکات دیتا نہیں تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا؟ جھوم رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ, زکات دی نہیں, نماز پڑھا نہیں. تو میں نے کہا تجھے چشتی رنگ نہیں, تجھے بوران چڑھ گیا بوران. چشتی رنگ چڑھے گا تو تو زکات نہیں دے گا. تیری بہن بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے, تجھے چشتی رنگ چڑھا ہے؟ تجھے چشتی رنگ چڑھتا ہے تو تیری بیٹیاں تیری بہنیں بازاروں میں نہیں گھومتی, مسلوں پہ نظر آتی. بولو 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 بولو, ہے کہ نہیں ہے؟ مسلوں پہ نظر آتی, مسلوں پہ. اور آج یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی بیٹیاں آج چیخ رہی ہیں مولا ایک ایوبی دے دے تاکہ ہماری آبرو کی حفاظت کر سکے. فلسطین کے بچے چیخ رہے, پوری دنیا میں دعائیں ہوئی یا اللہ ایک ایوبی دے دے تاکہ ان یتیموں کی آبرو رہ سکے. لیکن پوری دنیا نے دعا کی, ایک بھی ایوبی نہیں آیا. کیوں؟ سوال ہے میرا, کیوں؟ پوری دنیا کے مسلوں سے, خانقاہوں سے, منبروں سے دعا ہوئی مولا ایک ایوبی دے دے. فلسطین کے بچوں کا اب رونا نہیں دیکھا جاتا, لیکن آیا ایوبی نہیں. کیوں؟ تو اس لیے ایوبی نہ آ سکا کہ اخروٹ بادام پستہ کاجو زمین میں پیدا ہوتا, لیکن آپ کے اس زمین میں پیدا نہیں ہوتا ہوگا. کاجو ہوتا آپ کے, بادام پستہ میں کہوں گا ہوتا تو زمین میں, پھر یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں بھی تو زمین ہے. آپ کہیں گے مولانا ہوتا زمین میں, لیکن ہر زمین میں نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص زمین ہوتی ہے. میں نے کہا ایوبی ہوتا تو کوک سے پیدا ہے, لیکن ہر کوک میں نہیں ہوتا, اس کے لیے خاص کوک ہوتی ہے. بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومیں اور تم یہ سوچے ان کی کوک سے کوئی ایوبی آ جائے. بیٹیاں ڈانس کریں, ناچیں, بال کھول کے بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومیں, اور تم یہ سوچو دعا کر کے ان کی کوک سے کوئی ایوبی آ جائے. نہیں, ان کی کوک سے کوئی سٹوریا تو آ سکتا ہے, شرابی تو آ سکتا ہے, نچکیا تو آ سکتا ہے, جھوٹا تو آ سکتا ہے, عباش تو آ سکتا ہے, لیکن اگر چاہیے کہ ایوبی آ جائے تو خدا کی قسم ایوبی جب آتا ہے, جب ماں قریب فاطمہ ہو تو پھر بیٹا ایوبی ہوتا ہے. میں نے پوچھا ایوبی تیری ماں کیسی تھی؟ تو جواب ملا گلفام سن, جب میں ماں کا دودھ پیتا تھا میری ماں مصطفیٰ کا درود پڑھتی تھی. سبحان اللہ, کیا کہنا, بہت زور سے بولے یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی وہ موبائل ہاتھ میں, کبھی کارٹون خود دیکھ رہی ہے, کبھی بیٹے کو دکھا رہی ہے. ماں کبھی گانا خود سنتی ہے, کبھی بیٹے کو سناتی ہے. اور جب تیرا بچہ آنکھ کھولے گا گانے میں, تیرا بچہ آنکھ کھولے گا فلم میں, تیرا بچہ آنکھ کھولے گا کارٹون میں, تو جوان ہو گئی ہے, ایوبی نہیں بنے گا, حرام خور بنے گا. یا ایوبی نہیں بنے گا, سودی بنے گا, سودی. چاہتے ہو کہ ایوبی بنے تو بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ, ان کی کوکھ سے پھر کوئی ایوبی جنم لے گا. محمد خاصانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی, اپنا پستان میرے منہ میں دیتی, میں ماں کا دودھ پیتا, میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی, میری ماں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتی. ارے ارے ایسے ایوبی نہیں ہوتے, ایوبی جب آتے ہیں جب مائیں چھاتی کا دودھ پلاتے پلاتے تھپکیاں دیتے دیتے جب یہ لوریاں دیتی ہے, تم سے جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. واہ واہ سبحان اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ. کب ایوبی پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ اپنے بچوں کی ابتدا اچھی کرو. تیرا بچہ بولنے سیکھے تو اے فور ایپل بعد میں سکھانا, ایپل سیکھنے کی عمر ابھی نکل نہیں گئی. یہ ایپل تو اگر 2 سال محنت کر لیا تو انگریز بھی دیکھے گا منہ کو, ایسا انگلش بولے گا, کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے. اسے اگر سکھانا ہے سب سے پہلے تو اے فور اللہ سکھا. ہم تو بچہ بولنے لگا, نرسری میں ڈال دو اسے.
ہاں اسے نرسری میں ڈال دو, اسے UKG میں ڈال دو, اسے انگلش میڈیم میں ڈال دو. تیرا بچہ بولے تجھے اسلامی ماحول میں ڈال دو. واہ واہ کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب. تیرا بچہ بولے تو اسلام کی بولی بولے, تیرا بچہ بولے تو اسلامی رنگ میں بولے. ایک بیٹی پہ میں سلام پیش کرتا ہوں. کرناٹک کی ایک بیٹی ہے, حجاب اوڑھ کے جب اسکول میں گئی نا تو سینکڑوں بھیڑیوں نے اس کے حجاب کا مذاق بنایا, شیرنی بن گئی اور لوگوں نعرہ تکبیر کے ظالموں کا مقابلہ کیا. کہنے لگی ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کرتے. کیا کہنے, بہت خوب. اسے زمانہ مسکان کہتا ہے. بڑے اسٹیٹس لگے نوجوانوں کے, مسکان زندہ باد, مسکان شیرینی ہے. مسکان کا اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا, گھر کی بچیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا. وہ مسکان تجھے ڈر نہ لگا, سینکڑوں بھیڑیوں کی بھیڑ میں نعرہ لگایا, کہا لگتا کیسے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. اسے کہتے ہیں چشتی رنگ, یہ ہے چشتی رنگ. ارے بولنا یار زبان ہے, ارے اور زور سے بول یار. ارے ابھی میں نے چند دن پہلے دیکھا ایک عاشق رسول کو, ایک نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی. وہ نبی کے نام پہ نکلا, لاکھوں کی بھیڑ کو لے کے ممبئی پہنچا تھا, جسے زمانہ امتیاز جلیل لیتا ہے. زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے کہا تھا زمانے سن لے, لبے ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. زندہ باد مفتی صاحب, زندہ باد. زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے, بہت خوب. میں اس ریاض کی سپورٹ نہیں کرتا, وہ سیاسی ہے. اس نے خود بولا تھا ایسی کرسیوں کو ٹھوکر پہ مارتے ہیں, ایسے پد کو ٹھوکر پہ مارتے ہیں. اگر نبی کی ناموس کی بات آ جائے تو خدا کی قسم ماؤں نے دودھ اس لیے پلایا تھا کہ نبی کی ناموس کے خاطر گھر میں نہیں رہنا. روڈوں پہ نکل کے بتا دینا مجھے چل گیا چشتی رنگ. چشتی رنگ. چڑھ گیا چشتی رنگ. بہت یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ یا فیضان سرکار خواجہ غریب نواز, فیضان سرکار خواجہ غریب نواز. بہت اچھا آپ سمجھائیں, بہت اچھا آپ سمجھائیں. آپ کی سماعت لاجواب ہے. میں تھوڑی دیر آپ کی اور خدمت کروں گا. میرا ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا, مجھے خود نہیں پتا چل رہا کہ ٹائم میرا 1 گھنٹے میں اوور پہنچ گیا ہے. اور آپ کے مہمانوں کی لسٹ بہت لمبی ہے, اس لیے گلفام کو سب کا خیال ہے, مگر بات سنتے جائیں. میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک جیو گے یہ جلسہ اور تقریر یاد رکھو گے. میں نے کہا عبد القادر اشرفی دے دیتے, کہا اشرفی نہیں بچانا تھا, اشرفی دے کے ایمان بچانا تھا. ارے ذرا زور سے بولو. کہا عبد القادر منع کرتے تو بچے پہ شک بھی نہیں تھا, مان جاتے, لیکن اتنی آسانی سے اپنی صدری کی جیب سے اشرفی نکال کے کیوں دے دیا؟ میرے غوث پاک نے کہا عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, اس لیے اشرفی کا حوالہ دے دیا. کہا کیوں نہیں بولتا؟ کہ میری امی جان نے منع جو کر دیا تھا, ڈاکوؤں کا سردار قدموں پہ گر گیا. عبد القادر تجھے ماں کا اتنا خیال, مجھے مولا کا خیال نہیں ہے. عبد القادر ہاتھ بڑھا کے توبہ کرا دے, مجھے کلمہ پڑھا دے. میرے غوث نے جب کلمہ پڑھا کے توبہ کرایا, سارے ڈاکوؤں نے توبہ دیا. میرے غوث کے ہاتھ پہ اور ساکی ڈاکوؤں کی جماعت جھومتی جا رہی تھی, اعلان کرتی جا رہی تھی, مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رات. واہ واہ
ساری ڈاکوؤں کی جماعت کہہ رہی تھی مجھے چڑھ گیا قادری رنگ رنگ. وہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا غوث پاک نے ایسی توبہ کرائی کہ ولی بنا دیا. وہ خالی توبہ کر کے عام مسلمان نہ بنا، ولی. اور بغداد شریف میں ولی ہے. سبحان اللہ بولو اور زور سے بولو. ولی ولی. اور ایک بات بتاؤں، غوث پاک کی یہی تو کرامت ہے، چور آئے تو ولی بن جائے. چور آئے ولی بن جائے تو پھر نبی کی شان کیا ہوگی؟ شان ان کی بھی ہے. یہاں چور آئے ولی بن جائیں، وہاں تلوار لے کے آئے فاروق اعظم بن جائیں. ہائے ہائے ہائے، جیسی ذات ہے ویسا ہی نام ہے. تلوار لے کے آئے فاروق اعظم بنا دیا جائے. بولو 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 بولو، بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. نوجوانوں تمہیں بدلنا پڑے گا. کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری شان ہونا چاہیے. لوگوں کو برائیوں سے روکو، بھلائیوں کا حکم دو. بولو دیں گے؟ بولو انشاءاللہ. میرا غوث ولیوں کا سردار ہے، شان نرالی ہے. سبحان اللہ. ذات نرالی ہے. میرے غوث کی شان نرالی، ذات نرالی. میرے غوث کا ایک غلام ہے، کہہ دو سبحان اللہ. نام ہے بایزید بستامی. سبحان اللہ. میرا غوث تمام ولیوں کا سردار، میرا غوث تمام ولیوں کا تاجدار، میرا غوث تمام ولیوں کا امام اور نبی اور ولیوں کا امام. اور میرے غوث کا ایک غلام ہے، نام ہے بایزید بستامی. سبحان اللہ. کبھی بھی اگر کوئی حرام کام، شریعت کے خلاف کام تیری پڑوس میں، تیری رشتہ داری میں، تیری گاؤں میں، تیری بستی میں، تیرے شہر میں، تیرے قصبہ میں، تیرے قریہ میں ہو رہا تو روکنے کی کوشش کرنا. یہ مولویوں کا ہی کام نہیں، یہ تیرا بھی کام ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان وہ ہے کہ جو بازوؤں کے طاقت سے برے کام کو روک دے. ایک نمبر نہیں تو پھر زبان سے مخالفت کرے، نہیں تو پھر دل میں برا جانے ہیں. 3 درجے. سنیں ذرا، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ بایزید بستامی. سبحان اللہ. بیٹھے ایک مرید آیا ان کی بارگاہ میں. کون آیا؟ زور سے بولے. مرید آیا، کہنے لگا حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈالا ہے. بایزید بستامی کو خبر سنائی. اچھا کیا کرتی ہے وہ؟ کہنے لگا حضور زبان پہ یہ جملے لاتے ہوئے شرم آتی ہے. بایزید بستامی نے فرمایا بتا تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا حضور ایک فاحشہ آئی ہے اور اس نے ڈیرا ڈالا ہے، نوجوانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے. حضور جب شام ہوتی ہے تو نوجوان آتے ہیں، اس کے جسم کو خریدتے ہیں اور اس گناہوں کے دندن میں غوطہ لگاتے ہیں، اپنے منہ کو کالا کرتے ہیں. بایزید بستامی کی چیخ نکل گئی سن کر. مرید کانپنے لگا. حضور میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دی آپ کو، حضور میں نے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ روتے کیوں ہے؟ کہنے لگے میرے مرید، میرے مولا نے اگر محشر میں پوچھ لیا بایزید بستامی تیری بستی میں ایک فاحشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، تو کہاں سو رہا تھا، تو جواب کیا دوں گا؟ میں کیا جواب؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہاں حرام کام ہو رہا، ہماری کیا ہے؟ وہ ہو رہا، ہونے تو ہمیں کیا پڑی ہے؟ اگر کوئی امام مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالف ہو جاتا ہے. تو مسجد کا متولی کہتا حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ میں نے کہا پڑی تھی. اور متولی تو امام کا پیٹ تھپتھپاتا، کہتا حضرت میں تیرے ساتھ ہوں، تو شراب کے خلاف بول، تیری سپورٹ پہ میں کھڑا ہوں. امام کیوں نہیں بول پاتا؟ امام نے سود کے خلاف بولا، سودیہ مخالف ہو گیا. تو متولی کہہ رہا حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ سود کے خلاف بولنے کی؟ ڈیجا بجا بستی میں شادی میں کہہ رہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ پڑی ہے. مولانا معراج کا کام نہیں، نقیب اہل سنت کا کام نہیں. تیری بھی ضرورت ہے کہ ڈیجا کو روک. تو تو کہے گا حضرت میں کیسے روکوں؟ تو میں کہوں گا تو ڈیجا کو نہیں روک سکتا تو تو کم سے کم اس کی شادی میں شامل نہ ہو کے اپنے آپ کو روک.
ارے بھائی ڈھیلا نہیں رکے گا، خود تو رک سکتے ہو. اور وہ کل کو اس سے پہلے کہو بھائی ڈھیلا بند کر، جائز نہیں ہے. شادی میں ڈھیلا نہیں بجے گا، وہ منع کر دے کہ میں بجاؤں گا، کہ بجا مت جا شادی میں. اس میں اکیلا ابا بیٹا بیٹھا ہوگا بارات میں تو شرم کی وجہ سے اس کا سر چھٹ جائے گا. سب کہیں گے باراتی کہاں گئے، تو کہے گا ڈی جے بجا لیا تو اس لیے نہیں آئے. اور کل کو تجھے میرے تجھ سے کہے بھئی تو میری بارات میں کیوں نہیں آیا، میری دعوت میں کیوں نہیں آیا، تو کہنا میں نے ڈی جے کی دعوت دی تھی کہ بند کر. تو نے میری دعوت نہ مانی، میں نے تیری دعوت نہ مانی. ارے یار اگر آپ بہت بڑے مفتی نہیں ہیں تو وہ مینڈک تو بن سکتے ہیں میدان محشر میں، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ پہ پانی ڈال رہا تھا اور یہ ثبوت دے رہا تھا میں مینڈک ہوں مگر نبی سے محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت مگر نبی سے محبت کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں. قیامت کے دن کہنا مولا میں عالم مفتی تو نہیں تھا مگر حرام کام روکنے والے جو تیرے علماء تھے میں بھی ان کی صف میں کھڑا تھا. سبحان اللہ، بہت اچھا. میں نے ولیمہ چھوڑا تھا، میں نے دعوت چھوڑا تھا، میں نے مرغا بکرا چھوڑا تھا، میں نے قورمہ چھوڑا تھا، مولا میں نے بریانی چھوڑی تھی. کیوں؟ اس لیے میں نے ڈیجا بجایا تھا. کیا کہنے خالی مولویوں پہ مت چھوڑو، مولوی کو چیختے چیختے پھیپڑے کالے پڑ گئے، نہیں مان رہی قوم. مولوی بتائیں گے آپ عمل کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. حضرات محترم، ملک ہندوستان کے مشہور و معروف عظیم الشان سخنور بلبل ہدایت بخشش شاعر اہل سنت جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. مفتی گلفام صاحب قبلہ کی تقریر بہت زبردست ہو رہی ہے، تھوڑی دیر آپ حضرات اور تقریر سنیں. نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد. مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری، زندہ باد، زندہ جناب باد، عظمت رضا بھاگلپوری، زندہ باد، علماء اہل سنت. زندہ باد. شروع ماشاءاللہ. بہت آپ سنیں ذرا، آپ سنیں. آپ یہ دل کا درد ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے. میرے بھائی روکے حرام کام کو، انشاءاللہ بولو کوشش ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بائزید بستامی کی چیخ نکل گئی. کہنے لگا حضور روتے کیوں ہے؟ کہا میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا، ایک فاحشہ نے تیری بستی میں ڈیرا ڈالا تھا، نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی. او بائزید بستامی تو اپنی چادر اوڑھ کے سو رہا تھا، میں جواب کیا دوں گا؟ کہنے لگے او میرے مرید صبح کو میرا مصلی تیار کر دینا. کہا حضور کس لیے؟ کہا اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. اس بستی میں یا تو وہ رہے گی میں رہوں گا. ہائے ہائے، میان میں ایک ہی تلوار رہے گی، یا تو گناہ ہوگی یا پھر ایمان کی. مرید کی تو چیخ نکل گئی، حضور آپ نے بستی چھوڑ دی تو بستی یتیم اور ویران ہو جائے گی. کہنے لگے میں اللہ کو قیامت میں جواب نہ دے سکوں، اس سے بہتر کہ بستی چھوڑ. مصلی تیار رکھنا، صبح کو میں نکلوں گا یہاں سے اور یہ ارادہ کر کے نکلوں گا یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گا. مصلی تیار، فجر پڑھا. فجر پڑھنے کے بعد بائزید بستامی نے ہاتھ میں تسبیح لی، بغل میں مصلی لیا اور فاحشہ کے دروازے پہ جا کے مصلی بچھا دیا. تیرے در پہ آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے، تیرے در پہ آئے ہیں کچھ کر کے جائیں گے، کچھ کر کے جائیں گے، کچھ کر کے جائیں گے. مسلم شادی آ گیا. ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ظہر وہیں پڑھ لی. عصر کا وقت ہو گیا، عصر وہیں پڑھ لی. عصر و مغرب کے درمیان نوجوان آتے تھے نمبر لگانے، فیس جمع کرتے تھے، ٹوکن لیتے تھے، نمبر لگتا تھا. عصر کے بعد جب نوجوانوں نے آنا شروع کیا، جب دیکھا بیٹھے ہیں حضرات تو گناہگار تھے مگر اتنی حیا باقی تھی کہ حضرت کا خیال تھا حضرت کو دیکھتے نہیں رکتے. پہلے لوگوں میں حیا تھی، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آج حیا، صحیح بتا رہا ہوں میں. پہلے اگر نکاح بھی ہو گیا نا اور جب تک ودائی نہیں ہوئی تو لڑکا اپنی سسرال نہیں جاتا تھا شرم کی وجہ سے. ابھی ودائی نہیں ہوئی ہے، بیوی سے بات نہیں کرتا تھا شرم کی وجہ سے. آج تو خالی منگنی ہو جائے تو اتنا بڑا موبائل لے کے گھوم رہی ہیں.
خالی منگنیوں میں باتیں چل رہی ہیں، بے حیائی کے ارے بولو حیا کے جنازے نکل گئے میرے بھائی۔ پہلے کا حال یہ تھا، آدمی چھت پہ چڑھتا تھا، اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے، پڑوس کی خواتین پردے ہو جاؤ، اعلان ہوتا تھا۔ پتہ نہیں یہاں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا تھا، ہوتا تھا۔ آج آپ 5 منزل پہ چڑھ جاؤ، کوئی اعلان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جب پردہ کوئی کرتا ہی نہیں تو اعلان کرے۔ اب اگر کوئی پردہ کرے گا تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے اس بیوقوف کی دیکھو چھت پہ چڑھ جا تو اعلان کر رہا۔ صحیح بتا رہا ہوں، میرے چاچا لوگ بیٹھے ہوں گے، میری بات غلط ہو تو کھڑے ہو کے آپ لوگ سب کو مفتی صاحب غلط بول لو، واپس لے لوں گا بات۔ پہلے بیٹا بیڑی پیتا تھا، بیڑی جانتے ہو؟ سرتی کھاتا تھا، مگر 10 سال ہو گئے بیڑی پیتے سرتی کھاتے، ابا کے سامنے آج تک نہیں کھایا، حیا۔ مسجد کے امام کے سامنے نہیں کھایا، حیا۔ بیڑی پی رہا، ابا آگے پھینک دیا، چچا آگے پھینک دیا، تاؤ آگے پھینک دیا۔ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی حیا؟ اب تو امیٹ کے بنا کے حضرت سے کہتا کھاؤ گے کیا؟ حیا ختم۔ ابا کو بنا کے دیتا، ابا کو، حیا ختم۔ میری بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ حیا، پہلے کے لوگ حیا دار تھے، گناہ گار تھے مگر حیا دار تھے۔ بولے یار ہم تو کل بھی آ جائیں گے، لیکن حضرت بیٹھے مصلی بچھا کے، آج غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آج یہاں کھڑے ہو جائے، چلے جاتے۔ آج کا ہوتا تو چلا جاتا نہ، فوٹو کھینچتا، واٹس ایپ پہ شیئر کر کے کہتے دیکھو مولوی کہاں بیٹھا، یہ بتا رہا ہوں میں حضرت، کہتے دیکھو مولوی کہاں بیٹھا، بگڑ گیا مولوی، بگڑ گیا۔ مگر یار با حیا تھے وہ لوگ، اتنی حیا باقی تھی یار حضرت۔ شرم کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی نہیں دروازے پہ، خالی حضرت ہی حضرت۔ آپریٹر صاحب، سلمان بھائی ای کو بڑھاؤ 1 منٹ کے لیے، ای کو اور گونج بڑھا دو، جیسی ناک میں کر رہے تھے ایسے کر دو، خوب گونج کر دو۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے مسجد میں پکارنا شروع کیا، اللہ اکبر اتنی ہلی ہے اگر بولے ہوئے تو پوری اذان اگلے سال سنائیں، اگلے سال سنائے نا، پوری سنائیں۔ ادھر والے نہیں آدھی 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 اللہ سلام علیکم۔ کم کرو کم کر دو، وہی کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، مصلی سنبھالا، نماز کے لیے نماز کا تیاری ہو گئی۔ بایزید بستامی نے نماز مغرب پڑھ لی، کوئی نہیں، تنہا اکیلے، مشکل سے 5 منٹ کی گفتگو نہیں ہے، میری تقریر ختم، مشکل سے بتا رہا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بایزید بستامی نماز پڑھ لیجیے، فاحشہ نے اپنی خادمہ کو نیچے بھیجا، جاؤ دروازے پہ دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں، سب کی لسٹ لاؤ۔ دیکھا تو آج کوئی نہیں، اکیلا ایک ہی بیٹھا ہے، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ کہنے لگی وہ بابا کہ راستہ بھٹک گیا، یہاں ٹوپی داڑھی اللہ اللہ والوں کا کام نہیں، مصلی تسبیح والوں کا کام نہیں، یہاں اوباش آتے ہیں، حوث کے پجاری آتے ہیں، نفس پرست آتے ہیں۔ بایزید بستامی نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے، وہ بھٹک گئی ہے، اسے راستہ دکھانے آئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو۔ کہنے لگی بابا کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے اس سے ملاقات کرنا ہے۔ کہنے لگی بابا فری میں نہیں ہوتی، اس کی فیس لگتی ہے۔ کہنے لگے کتنی لگتی ہے؟ فیس بتائی۔ بایزید بستامی نے فرمایا پوچھ کیا پوری رات کی کتنی لگے گی؟ آج کوئی نہیں آئے گا، میں رہوں گا رکو، اور کوئی نہیں آئے گا۔ گئی، کہنے لگی آنے والا آیا تو ایک ہی ہے، لگتا تو بہت نیک ہے مگر ہے بڑا سخی، پوری رات کی اکیلا فیس دینے تیار ہے۔ تو کہنے لگی ایسا کسٹمر تو بڑا ہی اچھا ہے، لے کے آؤ۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ لوگوں، اس نے اپنے کمرے کو سجایا،
پھولوں سے اور اپنے کمرے کو معطر کیا فاحشہ نے، اس لیے بڑا سخی آدمی آ رہا۔ بایزید بسطامی نے جب اس کے کمرے میں قدم رکھا، شان یہ ہے نگاہیں زمین پہ جھکی ہیں، بایزید بسطامی کمرے میں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی آنے والے اتنا رقم خرچ کر کے آیا ہے کہ میرے حسن کے جلوے نہ دیکھے گا، کہ میری لہراتی ہوئی زلفیں نہ دیکھے گا، کہ میرے چہرے کی رعنائیاں نہ دیکھے گا، کہ میری آنکھوں کی گہرائی نہ دیکھے گا۔ میرے حسن کے چرچے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اتنا خرچہ کیا ہے تو نگاہ اٹھا کے میرے جلوے تو دے۔ بایزید بسطامی نے فرمایا خاتون سو ایک ہی دل تھا، یہ کسی کو دے چکا ہوں، یہ ایک ہی دل تھا کسی کو دے چکا ہوں۔ کہا کسے دیا؟ کوئی مجھ سے بھی خوبصورت ہے۔ کہا جسے دل دیا ہو اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اس کے قدموں سے لگے ذرے چاند و سورج سے زیادہ چمکدار ہوتے ہیں۔ کہا کون ہے تیرا محبوب؟ کہا میرا محبوب ہے آمینہ کا لال رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ پہ سودا کر دیا اس دل کا، اور کسی کے لیے نہیں، بس یہ دل محمد الرسول اللہ کو دے بیٹھا۔ تو کہنے لگی پھر کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا قیمت پوری رات کی دی ہے، تو کون ہوتی ہے مجھ سے کہنے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے پوچھ کے تجھے کیا کرنا ہے۔ ارے قیمت ہم نے دی ہے نا، تو ہم سے پوچھ پہلے کیا تجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی حضور بات تو صحیح ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے سب سے پہلے تجھے غسل کرنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نظر کیا بدلی، نظارہ بدل گیا۔ کہنے لگی آج تک جو بھی آیا ناپاک ذہن لے کے آیا، ناپاک سوچ لے کے آیا، آج آنے والا کتنا پوتر ہے کہ جس کا باطن بھی پاک ہے، جس کا ظاہر بھی پاک ہے۔ کہنے لگی غسل ہاں ہاں ہاں، کہنے لگی اس کے لیے پیسہ دیا، تو کہنے لگے میری دولت میں جس پہ چاہوں خرچ کروں، زمانہ ناپاکی کے لیے خرچ کرتا ہے، بایزید پاکی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ غسل کرائی، اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی چادر ایسے اوڑھ لے کہ تیرے بالوں کی سیاہی تک نظر نہ آ سکے۔ اس نے چادر کو اوڑھ لیا، بالوں کی سیاہی کو چھپا دیا، بالوں کی سیاہی چھپ گئی۔ جیسے ہی بالوں کی سیاہی چھپی، کہنے لگی حضور اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بسطامی نے مصلی بچھا دیا، کہنے لگے اس پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانے کا پڑھ لے۔ لوگوں اس پر کھڑے ہو کر شکرانہ پڑھنے لگی۔ بایزید بسطامی سجدے میں گر کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، کھوکھڑے کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ اتنا کہنا تھا، کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، سلام پھیرا تو اس نے توبہ کر کے ولیہ ہو گئی تھی، جھومتی جا رہی تھی، اعلان کرتی جا رہی تھی۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کے جب یہ عالم ہے مختار کا عالم۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، بہت خوب، اللہ اکبر، اللہ اللہ سلامت رکھے۔ میرا پیغام پہنچ گیا، میرا پیغام پہنچ گیا۔ بس آخری بات، بس آخری بات سنیں، میری تقریر ختم۔ بایزید بسطامی کی آنکھ میں آنسو ہے، یہ رو رہی ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا بیٹی ندامت سے نکلا ہوا ایک اشک اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو وہ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے تیرے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا ہے۔ کہنے لگی مجھے بڑی شرمندگی اپنے سابقہ گناہوں سے، میں نے جسم کے سودے کر دیے تھے سکوں کے خاطر۔ کہا بیٹی اللہ تیرے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ کہنے لگے اب اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ مولا سے، تو نے دنیا سے مانگا تھا دنیا نے کچھ نہ دیا، اب مانگ مولا سے۔ کہنے لگی حضور اب دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں، مدینے والے کی محبت بس گئی ہے۔ تو کہنے لگی مانگ لے سجدے میں گر کے، رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، جھما جھم تیرے گھر میں رب کی رحمت برس رہی ہے۔ تو نے توبہ کی ہے، تو ایسے ہو گئی جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی جنم لیا ہے، تیری توبہ قبول ہوگی۔ اگر تو دوسروں کے لیے دعا کرے تو دوسروں کے حق میں آج تیری دعا قبول ہوگی۔ بیٹی مانگ کیا مانگنا ہے، دنیا کا لالچ
نکل گیا تھا، دنیا کا لالچ نکل گیا تھا، سجدے میں گئی تو نہ سکے مانگے، نہ دولت مانگی، نہ چاند و سون سے سونا مانگا، نہ درہم و دینار مانگا، تو تم کہو گے حضرت پھر کیا مانگا؟ تو سجدے میں گر کے جو دل میں تھا وہی مانگا، روتی جا رہی ہے اور اعلان کرتی جا رہی ہے۔ اس کے مانگنے کو بیگم شاہ فارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، روتی جا رہی ہے اور بیان کرتی جا رہی ہے، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، میرا مولا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔